یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہی کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ پڑھے لکھے افراد کی اکثریت مطالعے کا شوق رکھتی تھی۔ کئی گھروں میں کتابوں کا ذخیرہ موجود ہوتا تھا جس سے لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ ماہانہ رسالہ جات، ڈائجسٹ تقریباً ہر گھر کا لازمی جز تھے۔ کسی نہ کسی محلے میں ٹھیلوں پر فروخت ہونے والی پرانی کتابیں قدردانوں کی توجہ کا مرکز ہوتی تھیں۔ کون جانے کب کوئی گراں قدر کتاب سستے داموں دستیاب ہو جائے۔ کسی نہ کسی رسالے، ڈائجسٹ یا کتاب میں ایسے واقعات پڑھنے کو مل جاتے تھے جو ذہن پر ایک نقش چھوڑ جائیں، مثلاً کسی شخصیت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ ممکن ہے جب کوئی ان سطور کو پڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ خون کر جائے۔ پھر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کتابوں کی قیمتیں تو کیا، رسالوں اور ڈائجسٹ کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ اس کے ساتھ زندگی کے شب و روز کی بڑھتی ہوئی مصروفیت نے بھی رفتہ رفتہ کتب بینی کا شوق ماند کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا نے اپنے قدم جما لیے اور کتابیں گرد وقت ہو گئیں۔ اس میڈیا کو لوگوں نے صرف اپنی دلچسپی کے مضامین تک محدود کر لیا اور لوگ کئی ایسی ہستیوں کے حالات سے ناآشنا رہ گئے جو ہماری نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتے تھے۔ حسن اتفاق سے اس دوران قومی ڈائجسٹ مئی 2002 میں مشہور صحافی جناب منیر احمد منیر کا بعنوان متین صدیقی شائع ہونے والا ایک مضمون نظروں سے گزرا۔ متین صدیقی صاحب ایک کسٹم آفیسر تھے۔ کسٹم جیسے محکمے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کی ایمانداری کے بارے میں عام لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیگر محکمہ جات میں بھی کئی ایسے گمنام ہوں گے جن کی ایمانداری کے قصے ان کے قریبی شناساؤں تک ہی محدود رہ گئے، جن کے بارے میں نئی نسل کو کچھ علم ہی نہیں۔ یہ متین صاحب کی آپ بیتی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے احساسات اور تجربات کا مجموعہ ہے جن کا ان سے قریبی واسطہ رہا، اور یہ کہا جائے کہ وہ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے آشنا تھے تو غلط نہ ہوگا۔ آج کل چونکہ اکثریت کی توجہ کا مرکز موبائل فون ہے، اس لیے ناظرین کی دلچسپی مد نظر رکھتے ہوئے مضمون کو ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مضمون کی طوالت کے پیش نظر اس کو اقساط میں تیار کیا ہے۔ امید ہے ناظرین کی توجہ کا مرکز بنے گا اور ہماری نسلوں کو اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی قائم رہے گی۔ برائے مہربانی اگلی اقساط کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یوٹیوب چینل کا نام ہے کنوز کارنر۔ چلیے منیر صاحب کی زبانی شروع کرتے ہیں۔ میری صحافتی زندگی کا ابتدائی دور کئی برس تک سخت کوشی کے ساتھ مالی درباندگی کا بھی باعث بنا رہا۔ فاقہ کشی تک نوبت آ جاتی جس کو ہم ہنس کے ٹالتے رہے۔ روزنامہ جاویداں کے زمانے میں جب یہ صورت اپنے جوبن پر رہی، میں نے سولت رضا اور اجمل ملک کو قائل کر لیا، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دن میں جب بھی ہمارا ٹاکرا ہوتا، ہم حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا یہ عظیم الشان شعر دہراتے اور جبیں پر تنگی اور ترشی کی ہلکی سی سلوٹ بھی پیدا نہ ہونے دیتے۔ جب میں نے انہیں لکشمی چوک کی مشہور دال چاول سے 4 آنے میں پیٹ بھرنے کا گر بتایا تو پھر اس خودی میں اور شدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ انہی دنوں مجھے ایسے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے کا شوق ہوا جنہوں نے اپنی زندگیاں رزق حلال سے اٹل کر رکھی ہیں۔ بالخصوص وہ سرکاری افسر یا ملازم مجھے بہت عظیم دکھائی دینے لگے جنہیں بددیانتی سے حاصل ہونے والی کسی بھی راحت کے مقابلے میں دیانتداری سے ملنے والی کلفت کی ضرر رسانی زیادہ لطف دیتی۔ ان میں ایک محمد متین صدیقی بھی تھے۔ میں کٹنائیاں سنانے کے لیے انہیں آبادہ کرتا، وہ پہلو بچا جاتے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں سے یارانے گانٹھے، یہی محسوس کیا یہ مثالی لوگ نمود اور خود ستائشی سے بالکل مبرہ ہیں، عاری ہیں، دور ہیں۔ ہمت میں بھی نہیں ہارتا، چھیڑ چھاڑ، نشتر چبوئی اور کرے جاری رکھی۔
جب دوستی ہو جائے، اٹھک بیٹھک بڑھ جائے، گریز اور احتیاط کے باوجود دکھ سکھ کبھی نہ کبھی لب پہ آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا متین صدیقی صاحب ایک ایسے سچے، سچے اور کھرے انسان ہیں۔ جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، مبالغہ آمیزی اور مصلحت سے بھی انہیں کوئی علاقہ نہیں، لیکن ان کی واضح اور علم نشرہ خوبی ان کا ایک دیانتدار اور فرض شناس افسر ہونا تھی۔ ان کا یہی وصف میری ان سے قربت کا سبب بنا۔ قیام پاکستان کے موقع پر صدیقی صاحب انڈین سینٹرل ایکسائز میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے۔ یہ محکمہ جوائن کرنے سے قبل وہ تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لے چکے تھے اور ناگپور میں قائد اعظم کی زیارت کرنے اور ان کے ارشادات عالیہ سننے کا شرف بھی پا چکے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے دیانتدار رہنے کا جو عہد باندھا تھا اسے ہر کڑے اور غیر کڑے مرحلے پر انتہائی ثابت قدمی سے نبھایا۔ قائد اعظم اور پاکستان کے ساتھ والہانہ وابستگی کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ قیام پاکستان کے موقع پر جب سرکاری ملازمت کے لیے آپشن مانگی گئی، صدیقی صاحب نے جھٹ اپنی تمناؤں کے مرکز پاکستان جانے کی آپشن دے دی۔ ابھی ان کی شادی کو 4-5 سال ہی ہوئے تھے۔ حالات کی بے یقینی کے باعث ان کی بیوی اپنے میکے ہی رہی اور پاکستان قائم ہو گیا۔ انہوں نے بیوی کو ناگپور چھوڑ کر پاکستان پہنچنے کا قصد کیا کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو اسے بھی بلا لیا جائے گا۔ فسادات کی وجہ سے دہلی سے مغربی پاکستان بذریعہ ریل پہنچنے کا طریق منقطع ہو چکا تھا۔ بمبئی سے بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچنا محفوظ تھا۔ بمبئی میں ٹرانسفر آفس کھول دیا گیا۔ ریلوے میل سروس، پوسٹ آفس اور کسٹم وغیرہ کے ہزاروں ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی طرح صدیقی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ستمبر 1947 پہلے مرحلے پر ہی ٹکٹوں کی بلیک شروع ہو گئی۔ جو شخص 25-30 روپے رشوت دیتا، باری کا لحاظ کیے بغیر اسے ٹکٹ جاری کر دیا جاتا۔ صدیقی صاحب نے رشوت دینے سے انکار کر دیا۔ باری کے انتظار میں 29 دن انہیں بمبئی کے مسافر خانے میں انتظار کرنا پڑا۔ جو تھوڑی بہت رقم پاس تھی وہ اصول پسندی اور دیانتداری کی نظر ہو گئی۔ صرف ایک کیمرہ پاس رہ گیا۔ اس کیمرے کا استعمال انہوں نے بڑا شاندار، پرسکون اور تاریخی کیا۔ ایک روز مسافر خانے سے اٹھے اور سیدھے مالابار ہل پہنچ گئے۔ قائد اعظم کی اس تاریخی اور تاریخ ساز رہائش گاہ کی تصاویر بنائیں اور اس عظیم و شان انسان کی رہائش گاہ کے در و دیوار کو نگاہوں کا بوسہ دے کر فرحت پائی۔ رشوت نہ دینے کی وجہ سے پونجی ختم ہو چکی تھی۔ جب کراچی پہنچے تو ان کی جیب میں صرف ایک دونی تھی۔ اجنبی شہر، اجنبی ماحول، جان نہ پہچان، جائیں تو کہاں۔ ایک روز صدیقی صاحب نے یہ منظر مجھ سے یوں بیان کیا۔ کراچی اتر کر ہم نے اونٹ گاڑی لی، اس پر سامان رکھا اور سامان پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ لوگ ہمیں دیکھیں، ہم لوگوں کو دیکھیں۔ کوئی جان پہچان والا نہ ملتا تھا۔ گاڑی باندھ سندھی تھا، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا، ہم اس کی زبان سے نہ بلد۔ اس نے کہا کہاں چلو گے؟ ہم نے کہا شہر کی بڑی سڑک پر چلو۔